متنجن اکثر جب کسی کو بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ کھانے کا طعنہ دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ تو جیسے بڑے مرغ متنجن کھاتے آ رہے ہیں۔ یہ متنجن کیا چیز ہے؟ متنجن دراصل ایک پرتکلف کھانا، میٹھے چاول جن میں خشک میوے جیسے بادام، پستے کے علاوہ گوشت بھی بھون کر ڈالا جاتا ہے۔ متنجن زردے کی ہی ایک قسم ہے جس میں مربوں، مٹھائیوں، گوشت اور چند دیگر اجزاء کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد انواع و اقسام کے فوڈ کلرز چھڑک دیے جاتے ہیں تاکہ چاول ہر ممکن حد تک رنگ برنگے ہو جائیں۔ زردہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ چاول ابال کر ان کو شکر کے شیرے میں پکایا جاتا ہے۔ چاولوں میں زعفران اتنا ڈالا جاتا ہے کہ چاولوں کا رنگ زرد ہو جائے۔ اسی بنا پر یہ ڈش زردہ کہلاتی تھی۔ آج کل زعفران مہنگا ہونے کی وجہ سے عام طور پر زرد رنگ استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں ہار سنگھار کے زرد پھول بھی زردے کو زرد کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ زردے میں خشک میوہ جات کے ساتھ ساتھ کھویا اور مربے کی اشرفیاں بھی شامل کی جاتی ہیں۔ آج کل کے باورچی شادی بیاہ اور دعوتوں میں بڑا بہترین زردہ بناتے ہیں جس میں بادام، پستہ، الائچی، کھوپرا، کشمش، کھویا، مربے کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی گلاب جامنیں اور چمچم بھی شامل کی جاتی ہیں جو زردے کو ایک انتہائی بہترین سویٹ ڈش بنا دیتی ہیں۔ مغل دور میں زردے کے علاوہ ایک بہت خاص ڈش متنجن بنائی جاتی تھی جس میں تلا ہوا گوشت بھی شامل کیا جاتا تھا۔ مغل بادشاہ شاہ جہان کو یہ ڈش بہت پسند تھی اور بطور خاص بادشاہ کی فرمائش پر بڑے اہتمام سے بنائی جاتی۔ خاص تقریبات میں خاص مہمانوں کو یہ متنجن بطور خاص پیش کیا جاتا۔ بہترین متنجن شاہ جہانی دور سے پہلے بھی مغلوں اور افغانیوں میں معروف تھا۔ در حقیقت جب چنگیز نسل مسلمان ہوئی تو انہوں نے مسلم دنیا سے کئی چیزیں اپنا لیں۔ متنجن بھی فارس کی ڈش ہے۔ جیسے افغانی پلاؤ کا بھی تڑکا لگا دیا گیا ہے۔ ایران میں یہ ڈش میٹھے گوشت اور چاول پر مشتمل تھی۔ افغانستان میں میوہ جات شامل ہوئے اور برصغیر میں زعفران اور دیگر مسالے جات نے اسے متنجن بنا دیا۔ متنجن در حقیقت ایک ایرانی ڈش ہے۔ متنجن فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی فرائنگ پین میں تلا ہوا کے ہیں۔ یہ ڈش برصغیر میں سلاطین کی ڈش کہلاتی ہے اور غالباً 1206 سے 1526 کے دوران متعارف کروائی گئی۔ متنجن پلاؤ اور زردے کا مکسچر کہا جا سکتا ہے جس میں جہاں ایک طرف عمدہ گلا ہوا گوشت، لہسن، ادرک، دہی، پیاز اور دیگر گرم مسالہ جات کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے تو دوسری طرف شکر کا شیرہ، زعفران، مختلف رنگ اور بہت سارا خشک میوہ بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اس کو پکانے کے لیے ایک خاص طریقے سے تلے ہوئے گوشت کی تہہ پر چاول، زعفران اور میوہ جات کی تہہ لگا کر دم دیا جاتا ہے جس کی خوشبو انتہائی اشتہا انگیز اور دل فریب ہوتی ہے۔ دم دینا بھی فارسی کی اصطلاح ہے جس کا مطلب کسی چیز کو انتہائی ہلکی آنچ پر مکمل طور پر ہوا بند کر کے اس طرح پکایا جائے کہ مسالوں اور میوہ جات کا ذائقہ مکمل طور پر چاول یا ڈش میں خوب رچ بس جائے۔ اب تو لوگ متنجن کے صرف نام سے ہی واقف ہیں۔ ایک ولیمہ کے کھانے میں متنجن بھی شامل تھا تو کئی لوگ کہتے پائے گئے کہ لو جی زردے میں سالن گرا دیا۔ اسی طرح ایک دبنگ قسم کے خان صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں بڑے چاؤ سے متنجن بنوایا لیکن جب بارات آئی تو انہوں نے متنجن کی دیگیں اٹھوا دی کہ یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان کو متنجن کھلایا جائے۔ یہ سچ واقعہ ہے۔ متنجن بہت سے لوگ بناتے ہیں لیکن وہ ایسے زردہ قسم کی ہی کوئی چیز سمجھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو خاص الخاص مغلئی متنجن بنانے کی ترکیب بتاتے ہیں جو مغل دور کی کتب سے نقل کی گئی ہیں۔ اجزاء: چکن یا مٹن کی بوٹیاں آدھا کلو، لمبے دانے والے عمدہ باسمتی چاول 3 کپ، گھی یا تیل 1/4 کپ، 1 عدد درمیانی پیاز سلائس شدہ۔
2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, आधा कप फेंटी हुई दही, 4 टेबल स्पून चीनी, 1 टीस्पून जीरा, 2 स्टिक दालचीनी, चीनी 1 पाव, 4 से 5 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, चंद जाफरान के बाल, 2 चम्मच दूध में भीगे हुए, चंद कतरे सुर्ख और सब्ज खाने का रंग, 1 कप मिक्स ड्राई फ्रूट्स और किशमिश, आधा कप ताज़ा अनार के दाने, आधा कप ताज़ा पुदीने के पत्ते, 1 चाय का चम्मच सब्ज इलायची का पाउडर। पकाने का तरीका: एक गहरे फ्राई पैन में घी गड़काएं और इसमें प्याज को सुनहरा तल लें। अब इसमें गोश्त और अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके गोश्त को सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, 4-5 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची और 1 दालचीनी की स्टिक शामिल कर दें। अब इसमें दही शामिल करके इतना पानी डालिए कि गोश्त गल जाए। पैन को ढककर दरमियानी आंच पर इतना पकाएं कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। जब गोश्त गल जाए तो इसमें चीनी शामिल कर दें। 5 मिनट तक पकाइए ताकि चीनी अच्छी तरह घुलकर मिल जाए। अब चूल्हा बंद कर दें। अब चावलों को बकाया मसालों और 2 चाय के चम्मच नमक और 1 लीमू का अर्क डालकर उबाल लें। चावलों को बदस्तूर 1 कन्नी रहने तक उबाल लीजिए, जैसे कि बिरयानी के लिए उबालते हैं। चावलों को निथार लें। अब एक बड़े खुले मुंह के बर्तन में चावल और गोश्त की तह लगाएं। सबसे ऊपर चावलों की तह होनी चाहिए। इस पर दूध में घुला ज़ाफ़रान फैला दें, साथ साथ सुर्ख और सब्ज रंग भी फैला दें। इसके बाद मिक्स ड्राई फ्रूट्स और किशमिश को फैलाकर ऊपर से इलायची पाउडर बरक दें। अब बर्तन को अच्छी तरह एयर टाइट ढक्कन से ढककर इंतहाई हल्की आंच पर 20 मिनट के लिए दम पर लगा दें। गर्मा गर्म सर्व करने से पहले अच्छी तरह मिक्स कर दें। ऊपर से पुदीना और ताज़ा अनार के दानों से गार्निश करें। शाहजहानी मुतनज्जन का लुत्फ उठाएं।